اور عصر رسالت۔ آج کا عنوان مزدور اور عصر رسالت، اور لب کشا ہوں گے پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، مفکر اسلام، مفسر قرآن، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی۔ الحمد لآلہ والصلاة لآلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، ناظرین اور حاضرین، آج کا عنوان ایک زندہ اور حسین معاشرے کا عنوان ہے۔ وہ قومیں اور وہ ملتیں جو زندہ ہوتی ہیں، وہ مزدور کے مقام کو سمجھتی ہیں۔ وہ سوسائٹیز اور وہ معاشرے جو مر چکے ہوتے ہیں، ان میں رؤسا اور تاجوروں کی قدر اور فضیلت پہچانی جاتی ہے، لیکن محنت کش کا مقام ان کی نظر میں سماتا نہیں ہے۔ میں امریکہ کے 26ویں صدر کے الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، "It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage, that we move on to better things." یہ صرف مزدوروں کی محنت اور انتھک کوشش ہوتی ہے جس سے ہم منزل خیر کی طرف کامیابی سے سفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بات یہ ہے، یہ طنز نہیں کہ امریکہ کے صدر کے یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے قوسِ قزح کے رنگوں کے سامنے کسی غریب کے گھر میں سرخ کرتے کا رنگ ہوتا ہے۔ مجھے لوہے افکار پر وہ تابناک درخشندہ الفاظ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو قرآن حکیم نے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس جولانگاہ حیات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور محنت
کرتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں حوالے کے لیے تلاوت کی ہے، یہ ایک مقدس مزدور کی تاریخ ہے کہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، انہوں نے فرمایا یہ میرا عصا ہے، یہ میری ہولی سٹک ہے، یہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا وأعوش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں اور بھی بڑے کام ہیں۔ جناب، میں نے ان کو مقدس مزدور اور راہ علم کا مقدس مسافر کہا ہے، جو اپنا مایہ زندگی بتا رہا ہے کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کے دل میں خلوص ہو تو اس کی لاٹھی فرعون کے اقتدار کی بساط بھی پلٹ سکتی ہے۔ میرے تھوڑے لفظوں میں بھی معانی زیادہ ہیں۔ مزدور کو کبھی چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے ماتھے کے شفاف آبگینے جو پسینے کے صورت میں نکلتے ہیں، اس کے اندر عرش معلیٰ کا جلوہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ طور کی تابناک تاریخ یہاں ہی سے پھوٹتی ہے، اور یہ اتنا مضبوط حوالہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب اس کا ذکر کرتی ہے۔ عالی جناب، میں آپ کو اس منظر سے ایک دوسرے منظر کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہی موسیٰ علیہ السلام پھر جس وقت بارگاہ شعیب علیہ السلام میں پہنچتے ہیں تو قرآن حکیم پھر اس کا ذکر کرتا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ نے جو مزدور رکھا ہے وہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ایک مزدور کی صفات قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ دار رسالت میں دیکھنا چاہیں تو احزاب میں دیکھیں، وہ قوی بھی ہوتا ہے اور بست رسول پر وہ امین بھی ہوتا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین،
یہاں تھوڑا سا میں عصر رسالت کو چھوؤں گا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات اقدس کا نقش جمیل خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، اللہ نے کوئی نبی بھی مبعوث نہیں کیا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ وقال له اصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ کیا آپ نے بھی یہ اجرت کا تقدس چھوا ہے؟ حضور فرمانے لگے وَأَنَا رَأَيْتُهَا لِأَهْلِ مَكَّةِ بِالْقَرَارِيط، فرمایا کہ میں مکہ کے باشندوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں، چند قیرات کے عوض، چند قراریت ہیں ان کے عوض میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ میں نے عصا کی تاریخ بتائی تھی کہ ایک مقدس مزدور کا عصا فرعون کے اقتدار کی بساط پلٹ سکتا ہے، اور میں حضور کی دفعہ کہوں گا کہ ایک مقدس بکریاں چرانے والا، اس کی محنت جو ہے آسماں کو زمین کر سکتی ہے۔ عرش معلی کے جلوے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں چند قیراتوں کے عوض، اس پر محدثین کے 3 اقوال ہیں کہ اس جملے کا معنی کیا ہے۔ محدثین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قراریت ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قراریت پر بکریاں چرائیں۔ یہ جو اجیاد محلہ ہے مکہ میں، یہاں ایک بہت بڑی چراگاہ تھی جس میں صرف بڑے لوگ اپنی بکریاں چرا سکتے تھے۔ تو غریب گھر ابو طالب کا، اس میں سے امیر مصطفیٰ کو صرف بکریاں چرانے کی اجازت تھی، وگرنہ اگر کوئی جاگیردار جب تک نہ ہوتا وہ اس چراگاہ میں بکریاں نہیں چرا سکتا تھا۔ یہاں ہی کعب ابن زہیر حضور کو ملے تھے اور حضور نے اس کا شعر پسند کیا تھا اور مصطفیٰ نے جبہ اتار کر کے اس کی طرف پھینک دیا تھا۔ شاید میرے الفاظ بام عروج کو نہ چھو سکیں، میں کمزور بندہ ہوں،
وگرنہ کہہ دوں وہ شہر کیسا تھا جس کے بکریاں چرانے والے بھی جبے پہنتے تھے. تو ہم نے عربستان کی تاریخ کو دیانت سے اور امانت سے پڑھا نہیں ہے. جہاں شرافت کی جس منزل پر تم اب پہنچے ہو، جناب میرے مصطفیٰ تو اس عرش پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے. حالی وقار ناظرین، یہاں دوسرا مسلک محدثین کا یہ ہے کہ قیرات دراصل دینار کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. ایک قول میں کہا گیا کہ 20واں حصہ ہوتا ہے. اس کے عوض بکریاں چرانا. اور تیسرا قول قدر مزیدار ہے، وہ سنانا چاہوں گا. وَهِيَ حِصَّةٌ مِّنَ اللَّبَنِ كَانَ يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُتَغَذَّى بِهِ مَعَ أَوْلَادِ أَبِي طالب. ابی طالب، آپ سیرت مکمل نہیں کر سکتے اگر ابو طالب کا ذکر نہ کریں. آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. You can't complete it. You are not in position to complete it. تم اس پوزیشن ہی میں نہیں ہو کہ حضور کی سیرت ان کے ذکر کے بغیر تم مکمل کرو. کہتے ہیں کہ یہ قرارزید دودھ کا وہ حصہ ہے جو حضور افزانے میں دودھ لیتے بکریوں کا، تو وہ گھر میں جا کر ابو طالب کی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر حضور نوش فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد ابی طالب کے ساتھ بیٹھ کر جو دودھ نوش فرماتے اس کا نام قرارزید ہے. یہ شیخ ابو زہرا نے لکھا، جو مصر میں ایک جلیل القدر عربی کی فیکلٹی کا سربراہ رہا. جہاں تک میں سوچ سکا ہوں پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے یہ استاد تھے. انہوں نے لکھا، آگے بڑھیے، جب 12-13 سال کے ہوئے مزدوری اور لیبر، یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، چائلڈ لیبر اور چیز ہے اور لیبر چائلڈ اور چیز ہے. یہ دنیا مغرب کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں سے مزدوری نہ کرائیں. اصل میں بگار میں بچے اٹھا کر کے کسی کے ان کو مزدوری پر لگا لینا، ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہونا اور ان کے ذریعے پیسے کمانا، یہ ٹھیک نہیں. اور اگر مجھے معاف کریں تو ایڈلٹ لیبر بھی ٹھیک نہیں. کسی کا نوجوان اٹھا کر کے اغوا کر کے اس سے مزدوری کرانا اور اس کے پیسے کھا جانا، یہ بھی درست نہیں ہے. جناب حضور نے 9 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں اور دودھ اکیلے نہ پیا. وہ اولاد ابی طالب کے ساتھ میری سرکار بیٹھ کر دودھ نوش فرماتے اور ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ ہوتی جن کو بچپن میں دودھ پلاتے رہے. جب 13 سال کی عمر میں ہوئے تو حضرت ابو طالب اب شام اپنے مال مویشی اور مال تجارت لے کے جانے لگے. تو حدیث شریف سنیے، ابن خلدون کے الفاظ ہیں،
جو میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، مسک بزمام ناقۃ ابی طالب. ابو طالب اپنی سواری پر بیٹھے اونٹنی پر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے لگام پکڑ لی. لگام پکڑ لی اور لگام پکڑنے کے بعد قال یا عم، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، الی من تکلنی، مجھے آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں الی من تکلنی. حضرت علی کا قول سناتا ہوں یہاں. آپ نے کہا تھا یا اللہ لا تکلنی الی باب الغیر طرفۃ عین، اے اللہ غیر اللہ کے دروازے پر مجھے ایک سیکنڈ بھی نہ پھینکنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے باب غیر پر نہ پھینکنا. جو پلتے ہی باب غیر پر ہوں ان کو مقام علی کا کیا پتہ. وہ مقام علی نہیں پہچان سکتے. باب غیر، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ بَابِ الْغَيْرِ طُرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر اللہ کے دروازے پر نہ پھینکنا. لیکن ادھر حضور ہیں اور ابو طالب کو کہتے ہیں اِلَىٰ مَن تَكِلْنِي. اس کو کہا جاتا ہے وٹ از ارینجمنٹ فار می ان مکہ. مکہ میں میرے لیے کیا ارینجمنٹ ہے؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے محافظ چاہیے، نگہباں چاہیے، سرپرست چاہیے، نظر رکھنے والا چاہیے. مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. لا اب لی ولا ام، چچا جی نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لا. یہ دکھوں کی کہانی وہ سمجھتا ہے جو دکھوں سے گزرتا ہے. یہ دردوں کی کہانی وہ سمجھتا ہے جو دردوں کی تاریخ کے کٹہرے میں کبھی کھڑا ہوتا ہے. حضور کو کون جانے؟ جس کو حضور کے والد کا علم نہیں، حضور کے خاندان کا علم نہیں، حضور کے اسرہ معظمہ کا علم نہیں، وہ حضور کی سیرت کیا جان سکتا ہے؟ کَلَا ابلی ولا ام، اے میرے چچا نہ میرے والد ہیں نہ میری ماں ہے، مجھے کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ابو طالب نے جمپ لگایا اور سواری سے نیچے آئے اور حضور کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چمٹا کے کہا کہ میرے ساتھ میرے ردیف بن کر بیٹھ جاؤ. یہاں تھوڑا سا بھی سفر ہو نا تو اس کی کچھ تیاری تو ہوتی ہے، کپڑے لینے پڑتے ہیں، بیگ لینا پڑتا ہے کچھ. اس کا مطلب ہے کہ حضور ہر وقت تیار رہتے تھے. جس کے گیسوں میں مشاطگی نقاش فطرت کرے اور جس کے چہرے پر غازہ جبرائیل ملے اور جس کی لگام میکائیل پھڑے، میرے دوست ابو طالب تیرا مقدر تھا کہ میرے حضور تیرے ساتھ سوار ہو گئے. سفر ہوا. اچھا جو منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے، جلدی کرنے لگا ہوں. جس وقت آپ شام سے کچھ پہلے وہ راہب کے پاس پہنچے تو اس نے آثار دیکھے کہ بادلوں میں کچھ ہلچل ہے،
گنگور گٹاؤں سے کچھ پانی نچڑنے کے لیے تیار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور خوشگوار باد نسیم کے جھونکے اس قافلے والوں کے دامن سے ٹکرا رہے ہیں، اور کچھ فضا ایسی ہے کہ پھول نہیں ہیں لیکن لطافت پھولوں سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ یہاں سے وہ محمد گزر رہے ہیں جن کے پسینے کی خوشبو گلوں اور گلابوں سے زیادہ مشام ہستی کو معطر کرنے والی ہے۔ رام نے دعوت کی تو کہا سارے قافلے والے آؤ۔ وہ سمجھ گیا کچھ کہ اس قافلے میں کوئی ہے، تو سب کو کہا کھانا کھانے کے لیے آپ آئیں۔ سارا کھانا کھانے کے لیے جس بھاگے تو حضور کو پیچھے چھوڑ گئے حضرت ابو طالب، تو چھوڑا اور کہا کہ بیٹا آپ جو اونٹ ہیں ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور خیموں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی چور کوئی سارق ہمارے خیموں کے اندر نہ گھس آئے۔ ہے سبحان اللہ، وہ بھی کیا مقدس مزدوری تھی کہ سارے دعوت کے لیے گئے اور یہ خیموں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ شعلہ جوالا کی طرح وہ خیموں کے گردا گر پھر رہے ہیں۔ راہب تڑپا اور کہا کہ ابو طالب جس کی خاطر دعوت کر رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ہاں میرا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے۔ راہب نے کہا وہ بیٹا نہیں بھتیجا ہے۔ لرز کے کانپ کے ابو طالب اور حارث کو کہا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے ابو طالب کے بھائی، جاؤ حضور کو لے آؤ۔ مختصر کروں، حضور آئے، واہ واہ، جبوں والے کھڑے ہو گئے، چرچوں والے کھڑے ہو گئے، چیپلوں والے کھڑے ہو گئے، عزتوں والے کھڑے ہو گئے اور حضور کا استقبال ہونے لگا۔ 13 سال کی عمر میں جس کی شان کا عالم یہ ہے، 40 سال کی عمر میں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نقطہ عنوان تو یہ تھا کہ حضور خیموں کی حفاظت میں محنت کرنے لگے اور اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے رہے، اور راہب نے حضور کے ہاتھ چومے اور کہا کہ ذرا کرتا سرکائیں، تو نظر ختم نبوت پر پڑ گئی تو اس نے حضور کے ختم نبوت کو چوم لیا۔ اچھا، یہاں جو الفاظ کہے اس نے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ رحمتا للعالمین۔ یہ تو آج جس ہستی کو میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جو سید العالمین بھی ہیں، رسول رب العالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ جب کسی کو نہیں پتا تھا ابو طالب تو اس وقت بھی سن رہے تھے۔ میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے، آپ سارے لوگ میرے لیے محترم ہیں، لیکن 13 سال کی عمر میں جب دور 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 تک کسی ہوا کے جھونکے چلنے کے آثار ہی نہیں تھے، ابو طالب اس وقت بھی بھتیجے کا مقام سمجھ رہے تھے۔ عالی وقار دوستو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت میں محنت کرتے رہے، حضرت عامر اونٹ بانی کرتے رہے۔ حضرت عثمان نے ان کو دیکھا چبارے سے، حضرت عامر کو، اور دیکھا کہ منڈاسا مارا ہوا ہے چادر اور دوڑے جا رہے ہیں۔ اوپر سے پہچان کی آواز دی، یا امیر المومنین، آپ تھک چکے ہیں، ادھر آئیں، میرے چبارے میں تھوڑا آرام کر لیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا کہ عثمان، خلافت کا بوجھ مجھے آرام کرنے سے مانے ہے، یہ بیت المال کے اونٹ ہیں،
اگر ان کو سنبھالنے میں میں محنت نہیں کروں گا تو خلافت اسلامیہ اور خلافت راشدہ کا امتیاز دنیا میں کیسے قائم ہوگا؟ جناب محنت میں زندگی گزاری. حضرت عثمان کو تو ان کا چچا دھواں دیتا رہا کمبل میں باندھ کر، اور تاکہ ساتھ چھوڑ دیں حضور کا. حضرت عثمان نے کہا سب چھوڑ سکتے ہیں، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضرت علی کیا بات حضرت علی کی، کوی اور امین، علیم، حکیم، عظیم، حسین، جسیم، وسیم. علی جس وقت افزانے پر پانی نکال کر کے چشموں سے لوگوں کو پلاتے ہیں تو جناب اس سے بندہ مزدور کی تاریخ عصر رسالت میں پتہ چلتی ہے. اور خصوصاً آپ اندازہ لگائیں، ہم لوگ مکیفات میں اور ایئر کنڈیشن میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ محنت علی کا مقام کیا تھا. علی جناب القاسب حبیب اللہ کس موقع پر حضور نے کہا تھا؟ ایک بندے کو دیکھا حضور نے تو اس کے ہاتھوں پر مزدوری کے نشانات پڑے ہوئے تھے ہاتھوں پر. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ چوما نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہا القاسب حبیب اللہ، جو محنت اور مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. علی وقار دوستو، میں جب کوفہ حاضر ہوا تو اس کنویں سے اللہ نے پانی پینے کی توفیق بھی دی، جس پانی سے علی خلافت کے زمانے میں خود پانی نکالا کرتے تھے، کسی دوسرے سے مدد نہیں لیتے تھے. کہتے تھے میں جان رسالت کے زمانے میں ایسا ہی رہتا تھا، ایسا ہی رہوں گا. میں جان رحمت کے عصر میں ایسا ہی رہتا تھا، میں ایسا ہی رہوں گا. اللہ اکبر. مجھے ایک اور حدیث شریف یاد آئی، صحہ کی حدیث ہے. صحابہ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہیں وہ مغرور ہو گئے اور بڑا تکبر آ گیا ہے، بڑا غرور آ گیا ہے. یہ عام لوگوں میں گھل مل کر نہیں رہتے. بلاوا آ گیا، طلبی ہو گئی تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں کی جھیل سے اپنے چلو آنسوؤں کے ساتھ بھرتے ہوئے حریم رسالت میں وہ حاضر ہوئے. حریم رسالت میں حاضر ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی 3 کام کرتا ہو وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ مغرور نہیں ہوتا. نے کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں پہلے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میں وہ 3 کام کرتا ہوں. جب میں وہ 3 کام کرتا ہوں تو میرے ساتھی مجھے کیوں مغرور کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جس کو مغرور کہا جائے وہ مغرور نہیں ہوتا. ہر وہ آدمی جس کو متکبر کہا جائے وہ متکبر نہیں ہوتا. اور ہر وہ آدمی جس کو حضور کے صحابہ سے دور کہا جائے دور نہیں ہوتا، وہ دور نہیں ہوتا. دراصل اپنے ہی آئینے میں اپنی ہی تصویریں نظر آتی ہیں. آئینہ دیکھو تو اپنی ہی تصویر نظر آتی ہے.
عالی جناب نے کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام جس کے اندر ہوں وہ آدمی متکبر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا وہ کیا کام کرتے ہو 3؟ کہا حضور گھر میں میرے استبل کے اندر اونٹ اونٹنیاں بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، اللہ نے دی ہیں، لیکن میں گدے پر سواری کرتا ہوں۔ حضور نے کہا جو گدے پر سواری کرے وہ مغرور نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اگر ملک کا سربراہ مورث ٹیکسی میں بیٹھ جائے اور رہنے ہی اسی طرح لگے تو جناب تکبر اور غرور کا جو پندار ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں گدے پر سواری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا دوسرا کیا کام؟ انہوں نے کہا حضور آپ بالوں کا کمبل استعمال کرتے ہیں، میں کمبل بھی اوڑھتا ہوں، میں فقیری کی کملی بھی رکھتا ہوں، تو حضور میں کیسے متکبر ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا کام انہوں نے کہا حضور میں بکریاں بھی چراتا ہوں اور بکریوں کا دودھ خود دوتا ہوں، خود بھی پلاتا ہوں، دوسروں کو بھی پلاتا ہوں، 3 کام میں کرتا ہوں۔ تو تفسیر صوفی ایک لکھی گئی ہے، سعادات اچ شریف میں سے بزرگوں نے لکھی ہے۔ تفسیر صوفی کے اندر اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ حضور نے کہا کہ تم متکبر نہیں ہو، لوگوں کی سمجھ غلط ہے۔ تم متکبر نہیں ہو، لوگوں کی سمجھ کا قصور ہے۔ معاف کریے عالی جناب، میرے خیال میں جو کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، جو سہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، جو کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، جو سہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے۔ اسلام کے نظام کو قوت اور طاقت دی جا رہی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے اصولوں کو بقا کی تاریخ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ عالی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اقدار کی حفاظت اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے کی، اور حضور کے خاندان نے اور صحابہ نے بجا طور پر ان اقدار کی حفاظت کی، اور آج وہ ورثہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ہدایات جو حضور نے ارشاد فرمائی مزدور کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو اجرت ہے اس کو دے دیا کرو۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین تھی، آپ نے خود بھی عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ عصر رسالت کا ایک منظر آپ کے سامنے لاؤں کہ جب غزوہ احزاب میں وہ 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا بندہ آیا کر اس نے للکارا، تو حضور کی حکمتیں حضور ہی جانے، بڑی دفعہ آواز لگی ہے کوئی مقابلہ میں، جو نہیں اٹھے وہ بھی اچھے تھے، جو علی اٹھا وہ بھی اچھا تھا۔ مجھے کل ایک آدمی نے ٹیلی فون پر چھیڑا، میں نے کہا بھائی مجھے نہ چھیڑ، میں گوشہ نشین ہو چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ خیبر کا دروازہ جب نہیں ٹوٹ رہا تھا تو یہ بھی تو لوگوں کو بتائے نا کہ علی سے پہلے کون کون گیا تھا۔
آپ تاریخ کے ابواب بند کیوں رکھتے ہیں کہ کون کون گیا تھا اور اس نے زور آزمائی کی تھی لیکن خیبر کا دروازہ نہیں ٹوٹا تھا؟ یہ علی تھا، جا رہا تھا، یہ علی ہے جو آ رہا ہے۔ باتیں بنتے ہیں۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ مولا علی اٹھے، پھر نکلے میدان میں تو حضور نے کہا جس نے سارا کفر دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، جس نے سارے کا سارا ایمان دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے۔ علی جناب، علی وقار اپنے چھوٹے سے ایمان کو علی کے سارے ایمان کے خیمے میں لایا کرو، اپنے ایمان کو بچا کے سائڈ پر نہ رکھا کرو۔ ایمان علی کا کوئی جھونکا تازگی بانٹے گا تو تمہارا کام قبولیت کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر راوی لکھتا ہے کہ جس وقت خندق کھودی گئی تو مٹی اٹھا کر جس وقت مزدور سارے خندق کھود رہے تھے تو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الخندق ينقل معانا التراب وهو يقول والله لولا الله ما تدينا الى الآخر۔ تو حضور خود بھی مٹی اٹھا کر ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ کیا تم نے ایسا بھی کوئی سربراہ مملکت دیکھا ہے؟ کیا اقلیم ریاست کا کوئی ایسا سربراہ بھی دیکھا ہے؟ کیا اقلیم کائنات کا ایسا انوکھا دولہ بھی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کی رسائی عرش تک ہو اور وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے نماز پڑھائے تو جبرائیل بھی پیچھے ہاتھ باندھ لیں، وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھائے تو سارے نبی ہاتھ باندھ لیں، لیکن خندق کے موقع پر خود مٹی اٹھائے، اور عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ وہ محنت کریں۔ عالی جناب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المومن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ پیچیدہ معنی نہ نکالنا، یہ تاریخ پر چھوڑ دیں، میرے ذمہ نہ لگیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ لوگ جس آدمی پر اپنے اموال اور جان کے معاملے میں اعتماد کریں، مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے معاملے میں ان کو پتہ ہو یہ بندہ کٹ سکتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں دھیرے سے پوچھنے لگا ہوں، حضور کی ذات کے بعد سب سے صحابہ امانت دار تھے، لیکن بستر پر لیٹنے والا تو علی اکیلا تھا۔ کیا شان ہے ان کی، اللہ اکبر۔ اموال اور جانوں کے معاملے میں یہاں تو میں مولانا بھی ہوں، پیر بھی ہوں، تو اپنے بچے کو ان کے ساتھ نہیں والے کرتی۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جس وقت اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں میں نے بھی کراچی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ یار پیر اتنا نکمہ ہو کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی وہ چھوٹی نہ دے سکے تو مجھے بتاؤ اعتماد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو جگر کے ٹکڑے میرے مصطفیٰ کریم کے غلام جو ہیں وہ علی کے صبر کرتے تھے، صدیق کے صبر کرتے تھے۔ امانت، اعتماد، ٹرسٹ کا عالم یہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں موسم کی مشینیں خراب رہتی ہیں، ہمارے نظام کی مشینیں بھی خراب رہتی ہیں۔ دعا کرو حضور کا نظام انسانیت کا مقدر بنے۔ عالی جناب
سنو میری حضور نے کہا 3 آدمی ہیں قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا. ایک وہ آدمی جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو توڑ دے گا. فَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. ایک وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو اغوا کرے گا، اغوا کرنے کے بعد اس سے کام لے گا اور اس سے بگار میں لگا دے گا. اللہ اکبر. میرے حضور انا خصمہم یوم القیامہ. ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ میں لڑوں گا. پھر میرے حضور نے تیسرا بندہ کہا کہ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرًا. ایک بندہ ایک مزدور رکھے تو کام اس سے پورا لے، لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آئے تو اس کو مزدوری نہ دے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مزدور کا مقدمہ میں لڑوں گا. پھر حضور نے فرمایا ان اعظم الذنوب، سب سے بڑا گناہ میں تمہیں نہ بتا دوں کیا ہے؟ فرمایا ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی نکاح میں لانے کے بعد ازدواجی تعلقات رکھے ثم طلقها وذهب بمارها، پھر اس کو طلاق دے اور اس کا مہر بھی کھا جائے. اتنا خائن آدمی جو ہے. پھر حضور نے تیسری چیز فرمائی کہ وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا، ایک بندہ ایک آدمی کو مزدوری پر رکھے، اس کو خوب استعمال کرے. استعمال کرنے کے بعد جب اجرت دینے کی باری آئے تو وہ اس کو اجرت نہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے دین سے نہیں ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. آخری الفاظ آپ کے سامنے لاؤں کہ وہ آدمی جو غار میں پھنس کے تھے، انہوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا تھا. پہلے بندے نے یہ کہا تھا مولا ساری رات اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے رہا ہوں، اگر اس میں کوئی تیری رضا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. تھوڑا سا سرک گیا. دوسرا آیا، اس نے کہا فحاشی میرے سامنے تھی، میں نے بد کردار ہونے سے اپنے آپ کو بچایا. تھوڑا پتھر اور سرک گیا، اور پتھر تو بھاری تھا، وقت کم ہے، وہ سرک گیا. اور تیسرا وہ آدمی تھا جس نے ایک مزدور سے مزدوری کرائی اور کہا کہ میں نے چاولوں کا کام اس سے کرایا اور کرانا 6 ارتال میں. تو جس وقت اس کے اجرت لینے کی باری آئی تو اس نے اس طرح پھینکی، کہا کہ یہ اجرت تھوڑی ہے، میں نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا. تو میں نے پیچھے سے فصل لگا لی، گائیں بن گئیں اور بہت ساری اونٹ بن گئے. 6 ارتال میں بہت برکت ہوئی. وہ آیا اور کہنے لگا تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، مجھے میری اجرت دے دے. تو میں نے سے کہا یہ سارے ڈنگر مویشی لے جا، یہ تیرے ہی 6 ارتال کا نتیجہ ہے. تو وہ جناب کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ انہوں نے کہا مذاق نہیں، یہ ہیں ہی تیرے 6 ارتال کی کمائی ہے. وہ لے کے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے غار کا بھاری پتھر بھی دور کر دیا. عالی جناب ناظرین اور حاضرین، اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے نظام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا عنوان میرا ہوگا انشاءاللہ جھوٹوں کے معاشرے میں سچوں کا کردار. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم روج الحق والدين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وآل بيته واصحابه اجمعين.